عزیز طلبہ طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ چند دن پہلے میں نے ظفر اقبال کا ایک کالم آپ کے سامنے پیش کیا تھا جس میں انہوں نے فیض کی شاعری اور شخصیت پر تنقید کی تھی اور کچھ سوالات اٹھائے تھے۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اس کالم کے جواب میں لکھا ہوا ایک کالم فیض کی شاعری کے ایک اکیڈیمک جائزے کا جائزہ کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں جو صبغت وائی نے ایک ویب سائٹ پر لکھا ہے۔ صبغت وائی کالم نگار ہیں، مارکسی دانشور ہیں، سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر سرگرم رہتے ہیں۔ وہاں ان کے ہزاروں فالورز ہیں اور وہ علمی، ادبی، سماجی اور سیاسی موضوعات پر لکھتے ہیں اور اسی طرح کے مباحث میں سرگرم رہتے ہیں۔ صبغت وائی نے ظفر اقبال کے کالم کے جواب میں بہت تفصیلی کالم لکھا ہے اور ان کے ہر جملے اور ہر پیراگراف کا انہوں نے ایک طرح سے پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں وہ سارا کالم آپ کے سامنے پیش کر دوں، میں اس میں سے کچھ اقتباس آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ اگر وہ سارا کالم پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کالم کی جانب۔ فیض کی شاعری کے ایک اکیڈیمک جائزے کا جائزہ۔ چند دن پہلے ایک کالم پڑھنے کا اتفاق ہوا جو کہ اس عنوان کے تحت روزنامہ دنیا اخبار میں چھپا تھا، فیض احمد فیض کی شاعری کا ایک اکیڈیمک جائزہ۔ عنوان فیشنیبل شکل کا ہے اور یہ جائزہ فلاں نقطۂ نظر سے کیا ہے۔ گنجائش بچ جاتی ہے کہ اصل میں تو ہم کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ صرف اس نقطۂ نظر سے ہے۔ جائزہ روایتی اخلاص کے اظہار اور اعلیٰ صحافتی اخلاق اور اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع ہوتا ہے۔ فیض کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، میں خود ان کے مداحین میں شامل ہوں، لیکن یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ایک عام جملہ ہے جو کہ سیاستدانوں اور صحافیوں کے منہ سے ہر ٹی وی شو پر سنا جاتا ہے۔ اس کے بعد مخاطب کی کلاس لینا شروع کی جاتی ہے۔ یہ صحافتی حربہ عام دیکھا جا سکتا ہے۔ ویسے بندہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اہمیت سے انکار کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اصل مدعے پر بات شروع ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ فیض کے شعر میں ارتفاع تو ہے، گہرائی نہیں ہے، اور اس کے کسی شعر کے ایک سے زیادہ معنی بھی نہیں نکلتے۔ اس پر مجھے حسن نثار کا فون آیا کہ یہ بات تو فیض کی شاعری پر آج تک کسی نے نہیں کہی۔ میرا جواب تھا کہ آخر کسی کو تو یہ بات کہنی ہی تھی۔ ارتفاع کا ہونا لیکن گہرائی کا نہ ہونا، یا اس سے الٹ کر لیں، گہرائی تو ہے لیکن ارتفاع نہیں ہے۔ پہلی نظر میں یہ بات بڑی شاندار لگتی ہے، لیکن تھوڑی دیر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو ان 16-17 جملوں میں سے ہے جو کہ ہمارے بیشتر نقادوں نے یاد کر رکھے ہیں، جو کہیں بھی، کسی پر بھی، کسی کو بھی اور کسی جگہ پر بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی عمومیت کے حامل اور مبہم فکرے ہیں کہ اس سے مخاطب صرف سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر اس بات کو درست نہ مانا تو میری علمیت مشکوک سمجھ لی جائے گی، لہٰذا دور اندیشی، حقیقت میں بزدلی اور کاہلی کا تقاضا یہی ہے کہ خاموش ہی رہا جائے۔ باقی گہرائی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی عام سی اور فضول سی بات کو بھاری سی آواز میں بالکل آہستہ آہستہ سے بولا جائے تو بہت گہری لگتی ہے۔ حسن نثار صاحب نے یہ بات کہ پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی، لگتا ہے مذاق میں کی ہے، کیونکہ فیض کے شعر کے ایک سے زیادہ مطالب ہوں یا نہ ہوں، لیکن حسن نثار کی اس بات پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی کہ 2 سے زیادہ مطالب ضرور ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ بات ہی غلط ہے، اگر اس میں ذرا سی بھی سچائی یا دانائی کی بات ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو ضرور ہی کر دیتا۔ دوسرا یہ کہ سال ہا سال سے ہر حلقے اور ہر انجمن کے اجلاس میں اس بات کی دہرائی اور رٹائی کی اور کروائی جاتی ہے۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اساتذہ یہاں تک کہ ترقی پسندی کے نام پر بھی یہ بات دہراتے نظر آتے ہیں کہ فیض بھی کوئی شاعر تھا۔ پوچھیں کیوں تو جواب ملتا ہے اس کی شاعری، اس کی باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور شاعری تو وہ ہوتی ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو جب اس بات کو سالہ سال سے تنقیدیوں کی محفلوں میں فیشن کی طرح کیا جاتا ہو تو سکتا ہے کہ حسن نثار نے یہ کہا ہو کہ یہ کوئی نئی بات تھوڑا ہی ہے۔ تیسرا وہ مطلب ہے جو انہوں نے خود لے لیا ہے۔ ویسے حسن نثار بھی اتنے لا علم نہیں ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہ سنی ہو جو ہر ادبی حلقے میں گھڑی گڑائی اتار دی گئی ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شاعری کے جدید نظریات کے مطابق شعر کو کثیر المعانی ہونا چاہیے اور اس سے ابہام کا تقاضا بھی کیا جاتا ہے۔
لیکن فیض کی بالخصوص غزل ہمیں ان دونوں علائشوں سے پاک نظر آتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ فیض کا طرز بیان وہی ہے جو تقسیم کے وقت تھا، اور اس عرصے میں زبان نے جو نئی کروٹیں لی ہیں یا جس حد تک اپنا فیشن تبدیل کیا ہے، بالخصوص جدید طرز احساس کو بھی فیض نے کوئی گھاس نہیں ڈالی۔ پھر فیض کی غزل میں کوئی ڈائیورشن یا ڈائیورسٹی نظر نہیں آتی، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری عمر ایک ہی غزل لکھتے رہے ہیں۔ یہاں کالم نگار کا یہ فرمانا کہ شاعری کے جدید نظریات کے مطابق شعر اس طرح کا ہونا چاہیے، انہی کے بتائے گئے جدید نظریات کے مطابق پرکھیں تو حیران کن حد تک خود تضادی کا شکار بیان ہے۔ اس بات کا غیر مدرسانہ جائزہ لیا جائے تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم چند ایک پر ہی اکتفا کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ کسی شعر کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے کہ یہ شعر شاعری کے جدید نظریے کے تابع ہے یا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا نظریے پہلے سے گھڑے جاتے ہیں اور شاعری ان نظریوں اور اصولوں پر چل کر کی جاتی ہے۔ اس طرح نئے شاعرانہ تجربات نظریات کی تقلید کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جدید نظریات تو شاید کہیں سے ٹپک پڑیں، لیکن نئی شاعری کے پیدائش کے امکانات تو جڑوں سے ختم کر دیے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جدید نظریے کے مطابق تو ہر لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اور پھر معنیوں کے آگے کئی معنی، اور پھر معنی کے آگے معنی ہوتے ہیں۔ آپ کو فیض کی شاعری میں یہ والی علائش نظر نہیں آئی؟ ہم تو اس جدید مابعد الجدیدیت نظریے کو سمجھتے ہی عقل دشمن ہیں، لیکن حیرت ہے کہ جدید نظریوں کے پرستار ان کی ہر بات پر یہ دیکھے بغیر کہ درآمد شدہ بات درست ہے یا غلط اس پر آمین کہہ دینے والے یہ بات بھی نہ جانتے ہوں کہ جدید نظریے کا اس بارے حکم کیا ہے۔ پھر وہ لفظوں کے کئی معنی اور معنیوں کے معنی والا پوسٹ ماڈرنسٹ حکم کیا ہوا۔ تیسرے یہ کہ ہم ابہام ہونا چاہیے کہ شرط کو مانتے ہیں یا نہیں الگ بحث ہے، لیکن یہ بات کہ جدید نظریے کے مطابق ابہام ہوتا ہے یا نہیں مابعد جدیدیت کے رجحان پر نظر ڈال کر دیکھی جا سکتی ہے، جس میں ابہام ساز ہر بات میں سے ابہام برآمد کرتے نظر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر کالم نگار نے غلام عباس کے ایک ناولٹ جزیرہ سخن وراں کا حوالہ دیا ہے اور ایک مثال نقل کی ہے۔ میں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اسی ناولٹ پر خود فیض نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے دیکھیے کیا کہا ہے۔ ہمارے روایتی شعراء کی زندگی سے بے تعلق، مختلف صنائع بدائع سے ان کا شغف، ان کی زندگی کا بے رنگ کھوکھلا پن مصنف نے اس تفصیل سے اجاگر کیا ہے کہ ان کے متخیلہ کی داد دینی پڑتی ہے۔ اس کو دیکھ کر کون یہ نہیں جان سکتا کہ ابہام پیدا کرنا تو چٹکیوں کا کام ہے۔ نکات ٹوپی میں سے خرگوش برآمد کرنے والا جادوگر ہے، جس شعر میں جتنے کا کہیں ابہام ڈال دیں یا اس میں سے برآمد کر کے دکھا دیں۔ پانچویں یہ کہ زبان کے نئی کروٹ لینے سے کیا زبان اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے یا تنزلی کا شکار ہوا کرتی ہے؟ اس پر آج کے اردو دانوں کو ضرور روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تو ساری دنیا میں جہاں بھی دیکھا نئے دور کے آنے سے زبان کو تنزلی کا شکار ہوتے ہی دیکھا۔ آج سے 50 سال پہلے کے ٹی وی یا ریڈیو کی زبان سن لیں اور نئی کروٹ کے بعد کے ٹی وی یا ریڈیو کی زبان ملاحظہ فرما لیں۔ قدیم عربی، انگریزی، فارسی یا اردو ہی کے ادب کی زبان دیکھ لیں اور کروٹوں کے بعد کی زبان دیکھ لیں، کافی ہے۔ فیض ایک نظریے کے تحت شعر کہتے تھے، اور میری ناقص رائے میں ان کی شاعری کا زیادہ تر حصہ سیاسی اور صافیانہ ہے، کیونکہ ان کا تعلق سیاسی نظریے سے بھی تھا اور صحافت کے ساتھ اس طرح کہ وہ ایک عرصے تک پاکستان ٹائمز، امروز اور ہفت روزہ لیل و نہار کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ یہی صورتحال ایک اور نظریاتی شاعر احمد ندیم قاسمی کی بھی تھی۔ حالانکہ شاعر کسی سماج سدھار تنظیم کا رکن یا اخبار کا تجزیہ نگار نہیں ہوتا، لیکن فیض نے کم و بیش یہ دونوں کام کیے۔ چنانچہ ان کی شاعری کا بہت تھوڑا حصہ ایسا رہ جاتا ہے جو خالص شاعری کی ذیل میں آتا ہے اور جس پر ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً یہ موضوعات شاعر کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہوتے، لیکن سوال صرف تناسب کا ہے، جبکہ نظریاتی شاعر پہلے نتیجہ نکالتا ہے اور پھر اس کے مطابق نظم تخلیق کرتا ہے۔ اور فیض کمیونسٹ پارٹی کے بھی باقاعدہ رکن تھے، اور لینن پرائز انہیں ان کے نظریے کی بنیاد پر دیا گیا، محض شاعری پر نہیں۔ اس جدیدیت کے پرستاروں میں ایک بات بہرحال مشترک ہے جو کہ انہوں نے کہیں سے سیکھ لی ہے کہ اگر ان کی بات کسی کو سمجھ میں آسانی سے آ جائے اور بہت سی صورتوں میں یوں کہیں کہ سمجھ میں آ جائے تو ان کی بات شاید چھوٹی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ لوگ بات اس طرح سے کرتے پائے جاتے ہیں کہ بات کا سرا پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہی بات دیکھ لیجئے کہ ایک شاعر کو اس لیے شاعر نہ مانا جائے کہ وہ کسی تنظیم کا رکن ہے یا وہ اخبار کا چیف ایڈیٹر رہا ہے،
کیا فیض کسی اخبار کا کوئی ماڑا موٹا کالم نگار ہوتا تو ٹھیک تھا؟ یہ کہ شاعر صحافی نہیں ہو سکتا، سمجھ میں نہیں آتا کیوں کہ شاعر کا پیشہ کون سا ہو سکتا ہے، نہ کبھی پڑھا نہ سنا۔ دوسرے یہ کہ شاعر کسی سماج سدھار تنظیم کا رکن نہیں ہوتا والا دعویٰ تو فیض کو دیکھ کر ہی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ صاحب تحریر فیض کو شاعر ماننے سے ہی انکاری ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہ صاحب دوبارہ سے وضاحت کرنا پسند کریں گے کہ انہوں نے جو شروع میں لکھا ہے کہ وہ فیض کے مداح ہیں، تو اس مداحی کو ہم لوگ کس کھاتے میں لکھیں؟ خالص شاعری سے کیا مراد ہے؟ جس میں سوچ نہ ہو، یا شاعر کی سیلف نہ ہو، یا اس میں کسی بھی قسم کی ادبی سچائی نہ ہو، یا اس کا گرد و پیش کی زندگی سے یا اس کے مسائل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اقبال کے بعد اس کے رنگ میں کوئی شاعری نہیں کر سکا، کیونکہ اقبال جیسا عالم اور پڑھا لکھا شاعر ان میں سے کوئی آیا ہی نہیں۔ اقبال کے بعد اگر اردو زبان کو کوئی ایسا شاعر ملا ہے جس کی عالمی ادب پر اور اردو کلاسک پر گہری نظر ہو تو بلا شبہ وہ فیض ہی تھے۔ فیض کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس نے حیاتوں پر تجربے کرنے پر مغزماری کرنے کے بجائے کہہ ڈالنے کو ترجیح دی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی خیال ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جلدی سے ظاہر کر دیں، ورنہ وہ بھلایا جا سکتا ہے۔ اس طرح پرانی بنتریں جدید مافیا کے اظہار کا ذریعہ بھی بنتی رہیں۔ فیض نے غزل میں نئے مافیا کا اظہار کیا اور اپنی بات کہی، نالا پابند نئے نہیں ہے۔ اس بارے پریم چند دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ ہمارا ادبی مذاق بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ادب محض دل بہلاؤ کی چیز نہیں ہے، دل بہلاؤ کے سوا اس کا کچھ اور بھی مقصد ہے۔ وہ اب محض عشق و عاشقی کے راگ نہیں الاپتا، بلکہ حیات کے مسائل پر غور کرتا ہے، ان کا محاکمہ کرتا ہے اور ان کو حل کرتا ہے۔ وہ اب تحریک یا اہام کے لیے حیرت انگیز واقعات تلاش نہیں کرتا یا قافیے کے الفاظ کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس کو ان مسائل سے دلچسپی ہے جن سے سوسائٹی کے افراد متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ جدید سماج اس پرانے جاگیردارانہ سماج سے مختلف ہے، جس میں چھپ چھپ کر محبت ہوا کرتی تھی اور کافی سارا ادب ہجر و فراق کے گرد ہی گھوما کرتا تھا۔ اگر آپ جدیدیت کے علمبردار ہیں تو باتوں کی حد سے نکل کر عملی میدان میں جدید سرمایہ دارانہ سماج کے جوہر استحصال تک پہنچیں اور اس پر لکھیں، خواہ اس کو جائز ہی قرار دیں، جو کہ ویسے بھی آپ ڈھکے چھپے طریق سے کر ہی رہے ہیں۔ آگے آپ نے لکھ دیا ہے کہ ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے، ہوتا ہے تو کر لیں ورنہ کسی اور کو پڑھ لیں۔ فیض نے آپ کے گزارے کے لیے تو لکھا نہیں ہے۔ ایسی باتیں تو بہتر ہوتا آپ تب لکھتے جب فیض صاحب زندہ تھے، کہ وہ آپ جیسوں کے گزارے کے لیے بھی کچھ لکھ دیتے، لیکن سنا ہے ان کی اس طرح کی شاعری تھی تو ضرور، مگر چھپوائی نہیں گئی۔ جبکہ نظریاتی شاعر پہلے نتیجہ نکالتا ہے اور پھر اس کے مطابق نظم تخلیق کرتا ہے۔ ویسے اس جملے پر بھی حیرت ہے، جبکہ لفظ یہاں عجیب طرح سے ٹھونک دیا گیا ہے، گویا کوئی منطقی بات ہونے لگی تھی کہ کون سا شاعر ہوگا جو اپنا قلم اٹھانے سے پہلے سوچتا نہیں، اور کون سا شاعر ہے جو کہ اپنی تخلیق خلق کرنے سے پہلے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہوتا۔ صرف ایک مثال سے بات واضح کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ ایک شاعر ایک نتیجے پر پہنچ کر ایک مصرع کہتا ہے، دوسرا مصرع ہونے پر پہلے والے خیال کی تنسیخ ہو گئی شاعر کے اندر۔ یہ مانتے ہیں کہ ممکن ہے، ہوتا ہے، لیکن جب اس نے دوسرا مصرع تشکیل کیا تو اس کا دوسرے والا نتیجہ تو ہر حال میں مصرع کی تخلیق سے پہلے تشکیل پا چکا تھا۔ اس بات کا رد افلاطون کی آئین میں کی گئی اسی بات سے کیا جا سکتا ہے جس کو استاد ارسطو نے بھی ذکر کر کے اس پر بات کرنا پسند نہ کیا، کہ شاعری شاید کسی پاگل پن کی بیماری سے سرزد ہوتی ہے، یا پھر یہ خدا کی جانب سے کوئی تحفہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جملہ تحسین آمیز نہیں تھا۔ شاعروں کی احمقانہ باتیں سن کر سقراط نے گلہ کیا تھا کہ شعروں میں باتیں تو عقل مندی کی کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ کسی پاگل پن کا نتیجہ ہے یا کوئی تحفہ من جانب خدا جو ان پر نازل ہوتا ہے۔ فیض نے سیاسی نظریے ہی کی بنیاد پر گل و بلبل، باغ و باغباں کے معنی بھی تبدیل کر دیے۔ اسی لیے ہمیں غالب کے زندان اور فیض کے زندان و قفس میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ ان استعاروں سے فیض نے اپنے سیاسی نقطہ نظر کے مطابق کام لیا۔ سیاسی نقطہ نظر کے مطابق کام لینا غلط کیسے ہے؟ کیا اقبال کی شاعری اور اس کے استعارے سماج سدھار قسم کے نظریات سے اپنا دامن بچا پائے تھے؟ اگر ہم صرف شاہین کو ہی دیکھیں تو یہ ایسکلس کے آغا ممنان کے قاتل پرندے کا استعارہ ہے، جس کو اقبال نے اعلیٰ حوصلگی اور بلند نگاہی وغیرہ کی علامت کے طور پر برتتے ہوئے اس کے معنی تبدیل کر دیے۔
نئے ستارے یا پرانے ستاروں کے معنی تبدیل کر دینا ہی تو اصل کام ہے۔ غالب نے بھی خضر، سکندر، مسیحا، کوہکن وغیرہ جیسے پرانے ستارے اگر برتے ہیں تو ان کے معنی پرانوں سے یکسر مختلف ہیں۔ ڈاکٹر ابرار لکھتے ہیں، باقی سبھی اہم شاعر ہم تک گائکی کے ذریعے پہنچے، جن میں ناصر کاظمی، منیر نیازی اور فیض و فراز سبھی شامل ہیں، لیکن ظفر اقبال واحد شاعر ہے جو ہم تک کتاب کے ذریعے پہنچا۔ یہ بات اگر میری تعریف میں ہے تو اسے نقل کرنے پر معذرت خواہ ہوں، اور اگر میں لوگوں تک گائکی کے ذریعے نہیں پہنچا تو یہ میری نالائکی ہو سکتی ہے، جسے میں تسلیم کرتا ہوں۔ اس بات کے کرنے کا مقصد شاید انہوں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹروں کو لے کر ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس کو ہم ہی رہنے دیتے ہیں۔ البتہ صرف لفظ واحد پر اعتراض درج کر دینا بنتا ہے، کیونکہ ہر یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹروں کے مقالات کے ڈھیر پڑے سڑ رہے ہیں، جو سارے کے سارے انہی شاعروں پر ہیں جو ان ڈاکٹر صاحبان تک کتاب کے ذریعے پہنچے ہیں۔ جہاں شاعر لوگ اتنا خرچہ کر کے کتابیں چھپوا کر مفت بانٹتے ہیں، خود پر مقالے لکھواتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا کلام کسی سے گوا بھی لیں۔ نصیحت بظاہر فضول لگے گی، لیکن غور کریں تو بڑے ہی کام کی ہے۔ فیض کے بارے میں بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رومان اور مزاحمت کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، لیکن فیض نے جس مجبور و مقہور طبقے کے لیے شاعری کی ہے، فیض کا خود اس طبقے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک مراعات یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس فقرے کا پہلا حصہ ایک بات کو تسلیم کر رہا ہے جس کا اظہار بجا طور پر کے الفاظ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لیکن کا لفظ آ جاتا ہے، جو کہ پہلے کی گئی بات کو رد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رومان اور مزاحمت کے اعلیٰ نمونے کی پیشکاری کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے فیض کی شاعری میں سے گھٹیا پن کی کوئی مثال دینے کے بجائے، یا فیض کی شاعری کے اثرات کے برے ہونے کی بات کرنے کے بجائے ایک عام منطقی مغالطے، دلیل شخصی ایڈ ہومینم کا سہارا لیا گیا ہے، جس میں مخالف کی بات سے دھیان ہٹا کر اس کی ذات پر بات شروع کر دی جایا کرتی ہے۔ یعنی کسی کے حق میں لکھنے کے لیے انسان کا تعلق کسی قبیلے سے ہونا ضروری ہے۔ محنت کش لوگ عام طور پر روٹی کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں کہ اگلا کھانا کیسے ملے گا۔ اس چکر میں پھنس جانے والا شخص ہی جان سکتا ہے کہ تمام کے تمام شاعریاں اور فلسفے ایک دن کی بھوک کی مار ہیں۔ اس طرح محنت کش طبقے کے نظریہ دان دنیا میں کہیں بھی اور کبھی بھی ان کے اپنے طبقے سے نہیں ابھرے، شاید چند مستثنیات کہیں سے مل جائیں۔ ویسے میڈم نور جہاں نے بھی پاک فوج کے لیے ترانے گائے تھے، حالانکہ ان کا بھی فوج سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ عجیب نہیں لگے گا کہ کل کو کوئی بھٹا مزدوروں کے لیے شاعری کرے تو اس سے بھٹا مزدور ہونے کا تقاضا کیا جائے۔ جرمنی، جاپان میں بہت سے لوگ جانوروں کے حقوق کے لیے انجمنیں بنا کر کام کرتے ہیں، اور میں نے خود محسوس کیا ہے کہ وہ سب تو انسان ہیں، اور کوئی شاہین پر شاعری کرنے والے کے متعلق کہے کہ وہ تو اڑنا ہی نہیں جانتا تھا۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ فیض نے جس طبقے کے لیے اتنی زوردار شاعری کی، کیا وہ شاعری اس طبقے تک پہنچی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس سے بھی وہی ایلیٹ طبقہ لطف اندوز ہوتا ہے جو فیض کا اپنا طبقہ تھا۔ چنانچہ فیض کا یہ سارا نظریاتی کام اس طبقے کے لیے محض ایک ذہنی عیاشی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کی کتابیں ان نظرات نے اپنے شیلف سجانے کے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ پھر جو ہر سال فیض میلہ منایا جاتا ہے، اس کے کرتا درتا اور شرکا بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی یہ تردد نہیں کرتا کہ اس جشن میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جن کے لیے فیض نے شاعری کے انبار لگا رکھے ہیں۔ سب سے بڑے سوال کا چھوٹا سا جواب جی ہاں پہنچی ہے، خوب پہنچی ہے۔ انڈیا میں غربت، مہنگائی، بھوک مری اور بے روزگاری کے خلاف نکلنے والے جلوسوں میں فیض کی شاعری ہی پڑھی گئی ہے، بینروں پر سجی ہے اور دیکھنے والوں کو نظر آتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ فیض کی کتابوں کے بشمول نسخہ وفا کے کتنے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ ان کی کثیر تعداد کام کرنے والے نوکری پیشہ لوگ ہی خریدتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس کی تعداد اتنی بھی نہیں ہے پاکستان میں کہ ساری کتب وہی خرید لے۔ اب جب کہ آپ نے فرما دیا کہ ایلیٹ طبقہ ہی فیض میلے کا کرتا دھرتا ہے، تو پھر یہ کہنا تو مخول ہی ہو گیا کہ ایلیٹ طبقہ محروم و مقہور طبقے کو اپنے والے جشن میں شامل کر لے۔ یہ بات درست ہے کہ حکمران طبقہ محنت کش کی ہر ملکیت پر قابض ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ فیض میلے کو عوام سے چھین لیا گیا ہے اور جالب کے شعر شہباز شریف پڑھتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف انقلاب کی ضرورت ہے، انہی لوگوں نے انقلاب اور تبدیلی کے الفاظ کو بھی عوام سے چھین کر بے عزت کیا ہے۔
میں نے ایک بار تجویز پیش کی تھی کہ فیض کے کلام میں سے انتخاب کر کے اس کا پنجابی اور دیگر علاقائی زبانوں میں ترجمہ کروا کر پیپر بیک کتابوں پر پمفلٹس کی شکل میں خصوصاً دیہات میں رہنے والے ان لوگوں تک پہنچایا جائے جسے پڑھ کر ان میں تحریک پیدا ہو کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ و بچار کریں، کیونکہ وہ اس بات سے صریحاً بے خبر ہیں کہ فیض نے ان کے بارے میں کیا کچھ لکھ رکھا ہے، جبکہ فی الحال تو فیض کے انقلابی کام کا صریحاً غلط استعمال ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کام اچھا ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیض صوفی تبسم سے اصلاح لیا کرتے تھے اور جب صوفی صاحب کا انتقال ہوا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور شاید اسی لیے فیض کے آخری دنوں کے کلام میں وزن وغیرہ کی فنی غلطیاں نظر آتی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اوپر مجید امجد، منیر نیازی اور ناصر کاظمی کا ذکر آیا ہے، جنہوں نے کسی سیاسی اور غیر سیاسی نظریے کا سہارا نہیں لیا، جبکہ مزاحمت اور مایوسی کے آثار ان کے ہاں بھی نظر آتے ہیں۔ نون میم راشد کے ہاں بھی ایسے جذبات دستیاب ہیں، لیکن ایک حسن تناسب کے ساتھ۔ البتہ حبیب جالب کی شاعری وہ جیسی بھی تھی ان طبقات تک کسی حد تک پہنچی ضرور جن کے لیے تخلیق کی گئی، جبکہ فیض کی ایسی شاعری مراعات یافتہ طبقے تک ہی محدود رہی۔ سرعام نامی میرے مجموعے میں صرف اسی طرح کی غزلیں ہیں اور جن کی تحسین بھی ہوئی، لیکن کتاب کے فلیپ میں میں نے اسے اپنی کمتر درجے کی شاعری قرار دیا ہے۔ یہاں فاضل نگار نے مزاحمت اور مایوسی کو ایک ساتھ استعمال کر کے یہ تاثر دیا ہے گویا یہ الفاظ ہم معنی ہیں، حالانکہ یہ دونوں الفاظ اپنی نوعیت میں متضاد ہیں۔ یا تو ایک انسان مایوس ہو سکتا ہے یا مزاحمت کر سکتا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بات جان بوجھ کر ان تمام شعراء کی ہتک کرنے کے لیے کی گئی ہے جنہوں نے محنت کش طبقے کے حق میں کچھ لکھا ہے۔ اس چیز کو ہم ذہانت تو نہیں کہہ سکتے، البتہ مکاری یا عیاری کہنا بالکل درست ہوگا۔ جناب کالم نگار نے خود ہی یہ بات کہہ کر کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے کہ ان کی شاعری کا ایک مکمل مجموعہ ان کی کمتر یا گھٹیا درجے کی شاعری پر مشتمل ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کمتر یا گھٹیا قسم کی شاعری کو چھپا دینا قرین عقل تھا یا کہ چھپا دینا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اختلاف رائے کے بغیر ادب جامد ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں فیض کے ماننے والوں میں سے ہوں، اسی لیے میں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے۔ میرے نزدیک یہ سوالات اور تحفظات موجود تھے جو میں نے بیان کر دیے ہیں۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بات کہنے کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ میری مجبوری ہے اور میں یہ کام کرتا بھی رہتا ہوں۔ ادب میں رعایتی نمبر نہیں ہوتے، میں کسی کو رعایتی نمبر دیتا بھی نہیں، کیونکہ میں خود کسی سے رعایتی نمبروں کا طلبگار نہیں ہوتا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ فاضل کالم نگار کی باتوں پر ہمارے جو سوالات اور تحفظات تھے بیان کر دیں، بالکل اسی طرح سے جیسے موصوف نے اپنے کالم میں کیے ہیں۔ لیکن ان تمام نقائص، عیوب اور جرائم کی موجودگی میں جو کچھ کہ صاحب تحریر نے گنوائے، جن میں فکر کے اتھلے پن، یک طرفہ پن، عدم فنکارانہ پن، فکری اور لسانی جمود، قدامت پرستی، یکسانیت زدگی، فنی سکم یا عروضی کوتاہیاں، عدم حسن تناسب، ڈائیورشن، ڈائیورسٹی اور یہاں تک کہ خالص شاعری سے دوری کے علاوہ خطرناک قسم کے وہ جرائم جن کا دنیا کے کسی بھی لکھاری میں پایا جانا ممکن ہو سکتا تھا، جیسے کہ لوگوں تک کلام کا کتاب کے بجائے گویوں اور قوالوں کے ذریعے پہنچانا، شاعری مشہور کروانے کے لیے نظریے کا سہارا لینا، اس ایوارڈ کو فن کے بجائے نظریے کے بل پر لے اڑنا جو کہ فنکاروں کے لیے تھا، مایوسی پھیلانے کا مرتکب ہونا، صوفی تبسم کے کاندھوں پر چڑھ کر شہرت کا حصول، شاعری کو سیاسی اور صافیانہ گراوٹ کا شکار کر دینا، مخصوص نظریے کا حامل ہونا، پھر اس نظریے سے ذاتی زندگی کا بودھ میں ہونا، متعصب ہونا، پہلے کے گھڑے گڑائے نتیجوں کو منظوم کر دینا جیسی برائیوں کا مجموعہ فیض کو قرار دیے جانے کے بعد موصوف کی ایسی کون سی مجبوری تھی، کون سی ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ کہنا پڑا کہ فیض کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں خود ان کے مداحین میں شامل ہوں اور میں فیض کے ماننے والوں میں سے ہوں۔ معزز ناظرین، یہ تھا صبغت وائیں کا تفصیلی کالم جس کے کچھ حصے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔